اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا ہم کل کر رہے تھے، اس کے اندر بلکہ 2 دن سے ہمارا سورہ سبا چل رہا تھا۔ اس کے اندر یہی ہے کہ مکی سورہ ہے، ڈیفینیٹلی مکی سورہ کے 4 مضامین ہوتے ہیں، مرکزی مضامین۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور مر کے اٹھائے جانے کے اوپر یقین جو ان کو نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دلیل پیش کیے جاتے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے تھے پیچھے بہت ساری آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں سے، مشرکین سے سوال کر رہے ہیں کہ تم بڑے دوسروں کی تو تم میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر لیتے ہو، لیکن سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو چیز کی تخلیق کی ہے، کسی کا مائک کھلا ہے تو بند کر لیجیے، انہوں نے تم جس کو شریک کھڑا کرتے ہو اللہ کے ساتھ میں، تو کیا زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے؟ اگر پیدا کی ہے تو لاؤ دکھاؤ، پھر اگر نہیں کی ہیں تو پھر تم ان کی کیسے عبادت کر سکتے ہو؟ اور پھر شیطان کے بارے میں بتا دیا، دیکھو شیطان کا تو وہ شیطان تو کہ تم کو گمراہ کر دے، اور جتنے لوگ ایمان والے ہیں اس کے اوپر تو کوئی زور نہیں چلتا، لیکن جو تھوڑے سے اس ٹائپ کے ہوتے، کفر میں شرک میں مبتلا ہونے والے رہتے، تو ان کو شیطان چاہتا ہے کہ وہ اس طرح گھیر کے ان کو جہنم میں لے کے چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو آج تم بلا لو ان کو، یا پھر قیامت کے بارے میں محشر کا ایک پس منظر اللہ تعالیٰ پیش کر کے بار بار پوچھتے ہیں جتنی مکی صورتوں کے اندر ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ یہ جتنے لوگوں کو مشرکین ان کی جو شرک کرتے تھے وہ ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھئی تم کو ہم فالو کرتے رہے تھے دنیا میں رہ کے، تم ہمیں آج یہاں پر لا کے کھڑا کر دی، مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے، کوئی شرک جو کرتے تھے وہ مددگار ہی تو مانتے تھے نا دنیا میں کہ بھئی اگر یہاں پر ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کوئی نہ کوئی مدد کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا کہ تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہاری سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ سفارش کون کریں گے، شفاعت اور سفارش کون کر سکتا ہے اور کس کی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر تو ہوگی نہیں سفارش، اور سفارش کرنے والے انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، علماء ہے، حفاظ ہے، یہ سب کیٹیگریز ہے جو سفارش کر سکتے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ آپ سفارش کریں۔ تو یہاں پر سفارش کون کر سکتا، کس کی کر سکتا، کل جو ہم کر لیے تھے اس کے اندر کی سفارش کرنے والے یہ ہوں گے انبیاء، شہداء، صدیقین، صلحاء، علماء، حفاظ، یہ کیٹیگریز ہے، یہ لوگ سفارش کر سکتے ہیں۔ اور کس کی کر سکتے ہیں؟ وہ مؤمنین کی سفارش کر سکتے ہیں، جو گنہگار مؤمنین ہیں، کفار کی، منافقین کی، مشرکین کی، یا پھر جو ملحد ہوتا ہے، جو انکار کر گیا ہے۔ موحد مطلب جو اللہ کو مانتا ہے، واحد ایک اللہ ایک ہے کر کے ماننے والے کو موحد بولتے ہیں، اور جو ملحد ہوتا ہے وہ الحاد کرنے والے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ جو ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کیٹیگریز کی کوئی وہاں سفارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہوگی کہ شیطان بھی مڑ مڑ کے دیکھے گا کہ شاید مجھے بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرما رہے ہوں گے، لیکن کفر اور شرک کے لیے نہیں۔ اسی لیے جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہیں وہ شرک سے بچنے کے لیے آتی ہے۔ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل کے اندر بھی ایسا کوئی چیز نہ ہو کہ ہم شرک میں خود کو ملوث کر لیں اور خسارے میں ڈال لیں اپنی دنیا اور آخرت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین سے روزی کون تمہیں پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ خود ان کو جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں روزی۔ تو سنو، پھر ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا پھر کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے بعض پرس ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہر انسان یہ نہ سوچے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہے تھے، تو ہم جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ صحیح راستے تھے، ہم بھی صحیح راستے پہ، اگر کچھ ہوگا تو ہم انہی کے اوپر جائے گا۔ یا پھر مؤمنین جو ہوتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بھئی تم کو تو ہم دعوت دے رہے ہیں تو عمل کرو، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں خبر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا۔ وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ کہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور نیکوکاروں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو بہت مباحثے ہوتے ہیں کہ تم نیک ہو، تم گنہگار ہو، تم جہنمی ہو، تم جنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ وہاں قیامت میں فیصلہ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قل جب کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جو
دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہیں غالب با حکمت۔ اب دکھا دو سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ آنکھوں سے دکھا دو، تم اپنے دل سے دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ کو دکھائیں، دل سے اپنے مانو، تم خود دیکھ لو کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ تم کس کو شریک کھڑا کر رہے ہو، کیا وہ لائق بھی ہیں، کیا وہ کوئی چیز کو بنا، سب سے پہلے خالق اسے کہتے ہیں جو بنا سکتا ہے کوئی چیز کو، کہ وہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ یہی پہلا سوال کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ خالق کیوں کہا جاتا ہے، کسی کی عبادت کرنے کے لیے پرائم ہم کسی کو عبادت اس لیے کرتے ہیں، کسی سے مدد اس لیے طلب کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی سکت ہو مدد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہاری کوئی چیز ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کو مار سکتے ہیں، پھر تم کیسے شرک کے یہ تمام پیرامیٹرز ہے، اگر یہ ساری چیزیں کسی میں پائی جائے تو پھر آپ اس سے مانگیں، مانگنے سے مراد پھر وہی شرک، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی سے مانگ رہے ہو تو ان کے اندر یہ ساری پیرامیٹرز پورے کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کسی چیز کی کوئی مدد کر رہا ہے، کسی کی کوئی نفع دے رہا ہے، کوئی نقصان سے بچا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہوگی تو وہ خالق ہے، وہ واقع عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر تم کیسے اس سے مانگ سکتے ہو؟ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم اگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہونے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یقولون متی ھذا الوعد، اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرو، جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے، قیامت میں حساب دینا پڑے گا، اور نبی سچے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر یہ آیت میں بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو گئی۔ جیسے ہی دونوں چیزیں ثابت ہو گئی، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب قیامت کب آئے گی؟ سب سے پہلا سوال ان کا پھر یہی ہو جاتا کہ بھئی یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اب بتائیے کب وعدہ پورا ہوگا، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو قیامت کے بارے میں یہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب پورا ہوگا، اگر سچے ہو تو بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک لمحہ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ پھر آگے انہوں نے فرما دیا، یہ ہمارا آیت نمبر 30 پہ ہمارا سبق ختم ہوا تھا، آج ہم آیت نمبر 30 سے شروع کریں، 31 سے شروع کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اب اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، یہ قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں تھیں پیغمبروں کو پر آئی تھی وہ ان کے پاس تھی، تو ان کے پاس یہ نہیں کہ کفار مکہ کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ صحیفے تھے ان کے پاس میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، اور جو یہود نصارہ تھے ان کے پاس تو آسمانی کتابیں تھے، تو وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایک سرکشی تھی، طغیانی تھی، اس کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر دلائل کے باوجود قرآن کریم اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر بیٹھے، کیونکہ تمام پیچھے کی آیت میں یہی تھا، تخلیق ہوگی، جزا و سزا ہوگا، بدلہ دیا جائے گا، تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے اعمال کا تم سے پوچھو گے، ہمارے اعمال کے ہم سے پوچھو گے، لیکن اس کے باوجود فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہی نہیں۔ تو جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، بین یدیہ، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس قرآن پر بھی اور پچھلی کتابوں پر بھی، وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، یعنی الگ الگ باتوں سے الزام دے رہے ہوں گے۔ اب دنیا میں تو ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں چیزوں کو پیراللی لے کے چلتے ہیں۔ دنیا کے جب میدان تھا یہاں تو انکار کر دے، کہہ رہے ہم نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، پیچھے کتابوں کی نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے فوراً سوئچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محشر کے پس منظر کو پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے کاش کہ تم دیکھ لیتے ظالموں کو، موقوفون عند ربہ، جو کھڑے کیے گئے وہاں پر، ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب کہ وہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے، اب کھڑے تو ہو گئے اللہ کے سامنے، لیکن کریں گے کیا؟ عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے کو اب یہ لوگ الزام دے رہے ہوں گے، ایسے نہیں کہ دنیا میں اب کیا الزام دیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ اب یہاں پر ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے
پیش کر دیا ہے پر بات. کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے. اب یہ کون کمزور لوگ ہیں اور کون بڑے لوگ ہیں؟ بڑے یعنی لیڈرز جس کو فالو کرتی ہیں قوم. اور ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں. کمزور سے مراد بوڑھے کمزور نہیں، وہ لوگ جو فالوورز ہوتے ہیں. ایک ہر سوسائٹی میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک لیڈر ہوتا ہے ایک فالوور ہوتا ہے نا. ایک امامت کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، وہ امام ہوتا ہے. تو ہر کیٹیگری میں، ہر کلاس میں، ہر ٹائم میں، وقت ہو چاہے کوئی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی جگہ پر ہو، ایک انسان کو وہ بڑا لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہاں بہت سارے لوگ. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. کیوں کہا یہ بات؟ کیونکہ ہم نے تم کو فالو کر دیا، اندھی تقلید کی. تم نے کہا یہ کرو وہ کرو وہ کرو تو ہم نے تم کو فالو کر لیا، تم ہمیں آج یہاں پر لے کے آ گئے. اب یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے وہاں پر سوئچ کر کے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تم بڑی تائید کر رہے ہو نا اپنے سرداروں کی، قیامت میں تم انہی کو گالیاں دو گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ورنہ ہم مومن ہوتے. اب جو وہ لوگ ہیں ان کا جواب دے. قال الذین تکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. اب دیکھیں وہاں پر یہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہاں پر لیڈرز وہ کہیں گے کہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب. قال الذین استکبروا بڑے لوگ ہوتے ہیں، للذین استضعفوا کس کو؟ کمزور لوگوں کو. انحن صددناکم عن الہدی کیا ہم نے تم کو روکا تھا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد میں، یعنی کہ بعد اذ جاءکم تمہارے پاس تو ہدایت آ چکی تھی، قرآن آ گیا تھا، رسول تھے تمہارے بیچ میں، دعوت دے رہے تھے، ہم نے تو نہیں روکا تم کو. اب انہوں نے کہا بل کنتم مجرمین، تو انہوں نے کہا بلکہ نہیں تم خود ہی مجرم تھے. اب خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تم نے نہیں بات مانی تو پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ تم نے نہیں مانی تو تم ذمہ دار. یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ نے کوئی پلاننگ کی، وہ پلاننگ فیل ہو گئی ہے. اب بہت پلاننگ فیل ہو جاتی ہے تو تمہاری وجہ سے. وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ تمہاری وجہ سے. تم کیوں بھی میری بات سنے؟ تم نہ سنتے. یہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا جھگڑا. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا پس منظر کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پر بھی یہی ہوگا. تم لوگ ایک دوسرے کی بات، گمراہی میں کوئی ایک دوسرے کی اتباع نہ کرو ورنہ قیامت میں یہی ہوگا انجام. وہ کہہ دیں گے تم اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی تو اسے قبول کرنے سے گریزان تھے اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو، حالانکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا، اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم ہیں. اب دیکھیں ان کا جواب. یہ کانورزیشن اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بتا دیا اور یہ ہونا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہونے والے کانورزیشن سے. اسی لیے ہم کسی کو فالو کرنے سے بہتر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. مبشروں و نذیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نزدیک میں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی کو بھیج دیا، کتاب بھیج دی، ہم نے اس کی اتباع کرنی. دیکھیں یہاں پر بتایا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا. اب یہ کانورزیشن کنٹینیو ہو رہا ہے اور اب کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، الذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. دیکھیں کیا جواب ہوگا. بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا سبب بن گیا. تم لوگ ہمیں دن رات گمراہ کرتے رہتے تھے. نہیں ایسا ہم کرنا چاہتے تھے تو تم ہمیں یہی کہتے تھے کہ ہم مجرم تو تب ہوتے جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، جبکہ واقع یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گمراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھہرانے پر ہمیں آمادہ کرتے رہتے تھے، جس پر بالآخر یہ ہوا کہ ہم تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم ہوں گے. صرف محض جھگڑا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو اتباع نہ کرو ان لوگوں کی جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں. اللہ کی سنو، اللہ کے رسول کی سنو. دنیا میں نہیں سنی، کس کو اپنا لیڈر بنایا اسی کو فالو کیا، وہاں پر یہی جھگڑا ہوگا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. یہ ایک اور ایک عجیب کیفیت ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو کانورزیشن چل رہی ہے نا وہاں پر، اب یہ کانورزیشن ختم نہیں ہوئی یہاں پر، اب اس سے بھی اور ایک سنگین کیفیت یہاں پر بتا رہے ہیں. اسرو، سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ سب جھگڑے تو ہو گئے اور عذاب کو وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے اور اپنی شرمندگی کو چھپا بھی رہے ہوں گے.
پشیمانی جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتا ہے نا انسان نظر چرانا شروع کر دیتا ہے جب عذاب کو دیکھے، اندر سے پشیمان اور عذاب نظر آ رہے ہیں، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی شرمندگی اور ندامت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں اور کافروں کی گردنوں میں دیکھیں، وجعلنا اور ڈال دیں گے ہم، اغلال کہتے ہیں طوق کو، اور یہ طوق کی کیفیت کیا ہوگی جب ہم ڈیٹیل میں تفسیر کریں گے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ گردنوں میں طوق یعنی ایک پٹے کی طرح ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس کو، غین لام لام اس کا مادہ ہوتا ہے کہ گردن میں ایسا پٹا جسے آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے، اوپر نہیں دیکھ سکتے، بس اکڑ کے رہ جاتی ہے گردن۔ تو اب دیکھیں انسان ندامت سے سر جھکاتا ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے نا کہ اب فیس نہ کرے کسی کو، لیکن وہ جھک بھی نہیں پائیں گے اس کے گردن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ طوق ڈالنا ممکن ہے کہ ان کے اعمال کا طوق ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، یا پھر سزا کے طور پہ جب مجرموں کے گلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پٹے ڈالے جاتے ہیں گردن ایک عذاب کی طرح۔ فی اعناق، اعناق عنق کہتے ہیں گردن کو، فی اعناق الذین کفروا هل یجزون، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ حل یہاں پر ایسا ہے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ما کانوا یعملون، جو کچھ عمل کرتے تھے، یعنی کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفون انما، دیکھیں یہ آیات پہ آیات جو آتی ہے انسان کا دل ہلا دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے جس بستی میں بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے، قال مترفوہا، تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے، ہم بھی خوشحال لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، جو اچھے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی عیش و عشرت آرام پسندی ہوتی ہے، ان کے مزاجوں میں وہ تکلیف کو نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اگر صدقہ دینے کے لیے کہا جائے وہ نہیں، اب ہماری اپنی مزاجوں کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ نیکی کے کاموں کی طرف جلدی راغب نہیں ہوتے ہیں۔ غریب آدمی ہوتا ہے، اس کے جیب میں 100 روپے ہوں گے تو وہ 50 روپے کسی غریب کو دے دے گا، ہمارے جیب میں 10,000 ہوں گے لیکن ہم 5,000 کسی کو نہیں دیں گے، ان کو ہم بھی 50 دیں گے، وہ غریب ایک آٹو والا بھی بھوک لگ رہا ہے کوئی بندے کو جا کے 10 روپے دے دے گا، حالانکہ اس کے جیب میں 50 ہی پڑے ہوں گے، پھر کچھ کھا لو جو، کیونکہ اس کو بھوک کا درد کا احساس ہوتا ہے۔ جو عیش و عشرت میں رہنے والے تو کہے بھائی اچھا خاصے ہٹے کٹے ہو جاؤ کام کرو، کیوں 50 روپے مانگ رہے ہو، ہم 5,000 نہیں دیں گے اس کو، کیونکہ وہ جو جو خوشحال لوگ رہتے ہیں نا ان کے دماغوں میں کیڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیڑا کیوں ہوتا ہے، وہ اس کو جلدی جھکنے نہیں دیتا اللہ کے سامنے۔ وما ارسلنا فی قریۃ، یہاں پر جو بتایا گیا بہت ہی سخت چیزیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے اور جتنے سردار تھے، چودھری تھے، بادشاہ نہیں سوری، وہاں کے جو سردار تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے بھی رہتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اکثر خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہل معاشرے کے غریب اور نادر قسم لوگ ہی ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب غلام اور غریب لوگ ایمان لائے تو صحابہ سردار جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایسی مجالس میں جا کے بیٹھے جو ہمارے غلام کے ساتھ بیٹھے، آپ دیکھیں گے دوسری صورتوں میں کہ بدبو آ رہی ہے ان کے کپڑوں سے اور ہم اس بدبو میں جا کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے صحابہ اس مجلس سے کہ ہماری طرف سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، بدو صحابی تھے، غریب قسم کے تھے، تو کہاں نہا کے خوشبو تھوڑی لگائیں گے وہ لوگ، یہ بڑے زبردست کپڑے پہن کے خوشبو میں ڈوبے ہوئے آتے تھے، ان کی بدبو پسینے کی بدبو سے ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، تو اٹھ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، آیت آ گئی کہ ان کو ویسے صحابی جو ذکر میں بیٹھے ان کے ساتھ آپ جا کے بیٹھے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی، اور کچھ کہہ دو کہ بھی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو یہ کس کی وہ ہوتی ہے، روش ہوتی ہے، خوشحال لوگوں کی روش ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرے پروردگار کے پیروکار کمینے لوگ ہیں۔ یہاں پر جو کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ذلیل اور یعنی ارذلون یہ بالکل کم درجے کے غریب فقیر ایسے لوگ ہیں، ہم کیا آپ کے ساتھ کے اوپر ایمان ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ میں، ان کے پاس سے تو بدبو آتی ہے، تو یہ ایسے ہی تھا۔ مترفون کے معنی اصحاب ثروت اور ریاست،
جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا ہے تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہ ذرا مصیبت کی چیز ہے. کیا کہتے تھے ان کا یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم نیک ہے اسی لیے تو ہمیں نوازا ہے. اب یہ جو ہمیں دنیا میں نوازا ہے تو ہم اگر گنہگار ہوتے تو ہمیں دنیا میں نہیں نوازا جاتا. اگر ہم دنیا میں نوازے گئے تو ہمیں قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نوازیں گے جو ہمیں دنیا میں دیا ہے وہاں پر بھی ہمیں ملے گا. تو یہ جو ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی چیز میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے. اسی کی اللہ تعالیٰ یہاں پر تردید کریں گے آگے کی آیات میں بھی کہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا. تو حالانکہ آخرت دار الجزا ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے، اچھے عمل کی جزا اچھی ہے اور برے اعمال کی جزا بدلہ جو ہوگا برا ہوگا. جبکہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. سب کو دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کے پاس کچھ. اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ہی خوب مال دے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ ہونا چاہیے تھا، سب سے اعلیٰ ہے، اس ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اب دیکھیں یہاں پر یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے شبے کو دور کر دیا کہ تم دنیا میں مال و دولت کے مل جانے سے یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں قل ان ربی یبسط، جس کا چاہے اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کا کم کر دیتے ہیں. اس میں اس کی یہ نہیں ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا رزق تنگ کیا ہے تو اللہ اس کی رضا یا عدم رضا کی یہاں پر وہ کوئی مظہر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہے. اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے. تو یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہمارے مومنوں میں بھی کفار کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پر مشرکین سے کہا جا رہا ہے، خطاب تو مشرکین سے لیکن کہا تو سب کو جا رہا ہے. ہمیں بھی اپنا ایسڈ ٹیسٹ کر لینا چاہیے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ قرب نہیں کر دیں گے، مرتبے میں تمہیں تقرب نہیں کر دیں گے، بلند مرتبہ نہیں دے دیں گے تمہارے مالوں کی اور اولاد کی وجہ سے. یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تمہیں خاص مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی کہ ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف ایمان اور عمل صالح ہیں. جس طرح حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اگر کوئی انسان کے پاس بہت مال ہے لیکن نافرمان ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ٹیسٹ میں ہوں. میں آگے جو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، بلکہ کئی گنا. آپ نے جو عمل کیا، ایک درہم دیے، 2 درہم، کہیں 10 جگہ نیکیاں 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، کہیں 700 گنا، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور وہ کہاں ہوں گے؟ وہاں پر، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا وَعَاجِزِينَ أُولَٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، یعنی یسعو کوشش میں لگے ہوئے، تگ و دو سعی کہتے ہیں کوشش کو، جسے آپ اس میں بھی کرتے ہیں نا، سعی کرتے ہیں تو وہ دوڑ لگانا جو ہوتا ہے، کوشش کرنا اس کو. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابلے میں اس کا انکار کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کے پر اب اولئک فی العذاب محضرون، یہ حاضر رکھے جائیں گے. یعنی میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کو گرامر جب ہم کرائیں کہ محضرون سے کیا مراد ہوتا ہے.
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیں وہ کبھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے، لیکن کس لیے؟ استدراج کے طور پر، اس کو تو سزا کے طور پر دی جا رہی ہیں، اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے، کس لیے؟ اس کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے۔ اس لیے مجرم اس لیے جو ایک ہوتا ہے نا صرف مال کی فراوانی، اس کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اور مال کی کمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار بطور تاکید کی ہے، پیچھے بھی آیت میں آیا، بار بار آئے گا قرآن پاک کی آیات میں۔ یہ بالکل انسان دھوکے میں نہ رہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میری آل اولاد، میرا مال، میری ترقی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے تمام نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نواز رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ آزمایا جا رہا ہو، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں، نیکیاں کر رہی ہوں، پھر بھی میری آزمائش ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، نوکری میں تنگی، صحت میں تنگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ نیکی کے صالح عمل کی طرف آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے تھوڑے حالات اس طرح کے آ گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سب کچھ آخرت میں ہی رکھا ہے، دنیا میں تو ایسے ہی گزر جانے کا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ جو کچھ بھی تم وما انفقتم یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے من شیء فهو يخلفه، تو اس کو اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اخلاف کے معنی عوض اور بدلہ دینے کے۔ اب یہ بدلہ جو دنیا میں بھی ممکن ہے، آخرت میں تو یقینی ہے۔ دنیا میں کبھی کبھی انسان بہت دیتا رہتا ہے، اسے ملتا کچھ نہیں ہے دنیا میں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بظاہر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو کیا ملا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ انفق جو ہے انفق علیک، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی بدلہ دوں گا۔ اب دیکھیے دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہم اعطی ممسکن تلفا، یا نہ خرچ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، دوسرا کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا کر۔ روزانہ صبح فرشتے دعا کرتے ہیں، روزانہ کے بیسس پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اس دعا میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، دیکھیے آپ لوگ اس میں سارے ڈیٹیلز آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ لوگ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کیونکہ سورہ فاتر بھی ہمیں کرنا ہے آج، لیکن جو چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یہاں پر۔ اچھا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ بھی بڑی سخت آیت ہے۔ دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، ترجمہ کر دیتے ہیں، اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہارے عبادت کرتے تھے؟ اب یہ جو مشرکین ہیں، یہ مشرکین کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا بت کیوں عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیوں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی فرشتے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیوں کو ہم ان کی مورتیاں بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا کنیکشن ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، ہم کسی اندیکھی چیز کی ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر مورتیاں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم عبادت مورتیوں کی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی اس طاقت کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ملائکہ ہیں، اور رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہ ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیش کریں گے قیامت میں، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت کر فرمائیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے جواب کیا دیں گے فرشتے، سبحانک انت ولینا من دونہ، وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، اور ہمارا ولی تو تو ہے، نہ کہ یہ ولی۔ دیکھیں قول سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یا بت پرستش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو خاص طور سے فرشتے انکار کر دیں گے، نہیں علی اللہ آپ تو پاک ہیں۔ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیش کیا جائے گا، اور کہیں گے کہ آپ نے سکھایا تھا ان لوگوں کو میری عبادت کرنے کے لیے۔ فرشتے عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ دیں گے میں نے، یا اللہ آپ پاک ہیں، میں خود آپ کا بندہ ہوں، ان لوگوں نے جو کیا میں اس سے بری ہوں، ان کے گناہ میں میرا کوئی ساجھیداری نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرشتے بھی یہی کہہ دیں گے کہ
عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار برات کر دیں گے. برات یعنی بری ہوں میں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے, ہمارا ان سے کیا تعلق. اب دیکھیے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے, فرشتے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن, جن سے مراد شیاطین ہے, یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں, کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتا ہے, انہیں گمراہ کرتا ہے. جس طرح دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح کا آیا ہے کہ شیطان نے, اب آپ کو نہیں پتا, جو چیزیں کلیئر روشنی میں نظر آنے والی ہے نا, انسان وہ دیکھنا نہیں چاہتا, اور جو اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو تکی کے اوپر سمجھنا چاہتا ہے. بیوقوفی ہے یہ. اسی لیے قرآن کے ساتھ میں جڑنا ضروری ہے, کیونکہ یہ باطل کو باطل ڈکلیئر کر دیتا ہے, دل کے, دماغ کے, عقل کے سب پردے کھول دیتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. کوئی سوال ایسا باقی نہیں رہتا جس کا جواب نہ ہو قرآن پاک میں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا. یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں پہنچائیں گے, تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے. جیسے آج بھی اب دیکھیے, کوئی انسان کسی سے بھی, مرحوم سے ہو, قبر سے مانگ رہا ہو, کسی سے مانگ رہا ہو, اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میری اللہ کے پاس سفارش کرے, اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں, اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں, لیکن اگر یہ یقین ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس میں تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی, تو یہ گویا کہ مشرکانہ عقیدہ ہو جائے گا. اپنے عقیدوں کو پاک کرنا ہے شرک سے, ورنہ شرک کے جو جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی جو وہ عمل کر رہا ہے. چاہے وہ بتوں کی پوجا کرے, چاہے اپنی نفس کی پرستش کرے, اپنے نفس کو بھی بت بنا کے اللہ کے ساتھ میں کھڑا کر دیتا ہے مقابلے میں. میرا دل کر رہا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں تو میں نہیں کروں گی, اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں میں نہیں کروں گی, انہوں نے میرے ساتھ میں ایسا کیا تو میں نہیں کروں گی. تو یہاں پر کیا کیا ہم نے, شرک کر لیا, اللہ کے حکم کے ساتھ میں ہماری مرضی کو شامل کر لیا. اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا, ختم. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اپنی مرضی کو اس میں شامل کرنے کی. یہ بہت بہت اہم چیز ہے. ہم سوچتے ہیں ہم بتوں کی کہاں پوجا کر رہے ہیں, ہم تو اپنی نفس کی پوجا کر رہے ہیں, ہم تو اپنی نفس کے راستے پہ چل رہے ہیں. ہمارا من کر رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں, من نہیں کر رہا ہے تو نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ غور کرنے کی چیز ہے. جب ڈیٹیل میں ہم تفسیر کریں گے تو میں آپ کو اس وقت نکات بتاؤں گی کہاں کہاں انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, اور کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر ظالموں سے مراد کون ہے, غیر اللہ کے پجاری ہیں, کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بڑا ظالم ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے للذین ظلموا ونقول, اور ہم کہیں گے اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے. للذین ظلموا, ظالم کون ہے, کسی کو تھپڑ مارنے والا بھی ظالم ہی ہے, لیکن یہاں پر ظالم سے کون مراد ہے, جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ شرک جو ہے اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظالم ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ. اب دیکھیں یہ بھی بہت ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ سینے کے اوپر ضربیں لگتی ہیں, مکی صورتوں کے اندر خاص طور سے ایسی ضرب لگتی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. جب سمجھنے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے آنسو رک جائے اور وہ سجدوں میں جا کے اللہ سے توبہ کرے. دیکھیں, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں, قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. ان کی کیا حالت تھی ہوگی مکے والوں کی, کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے جب آیتیں صاف صاف پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. کہ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا. اب یہ جو ہادہ ہے یہاں پر یہ قرآن ہے, اور یہ جو ہادہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ, یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو تمہیں اپنے باپ دادا کی عبادتوں سے روکنا چاہ رہے ہیں. اور پھر کہا وَقَالُوا مَا هَذَا, نہیں ہے یہ یعنی قرآن, إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَر, إِفْكٌ مُفْتَر یعنی کہ گڑھی ہوئی جھوٹی بات. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ ایک نئی مصیبت ان کی. اور حق اب کیا کہتے تھے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں, دوسرا قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں کہ گھڑی ہوئی جھوٹ بات ہے, اور حق ان کے پاس آ چکا پھر بھی. وقال الذین کفروا للحق, حق کے لیے کہتے ہیں, لما جاءہم, جبکہ ان کے پاس حق آ گیا ہے,
ان ہادا الا سحر مبین، کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو یہ ان کی قرآن کو پہلے گڑھا ہوا جھوٹ کہا اور یہاں کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق یہ جو آیا ہے پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم اور مطالب سے ہے کہ اس کے اندر جو مفہوم ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ سارے گڑھے ہوئے جھوٹ کہا، اور دوسرا جو کہا کہ یہ سحر مبین ہے، کیوں کہا؟ کیونکہ جب معجزے دیکھتے تھے قرآن پاک کے، جب آیات کے اندر جو دیکھتے تھے تو ان کو وہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، بلاغت ہے اس کی، جب دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ان یعنی مکے والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ اب مکے والوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ لوگ دور فطرت پہ تھے، بہت لمبے زمانے تک کوئی ان کے پاس آیا بھی نہیں تھا، بہت لمبے ٹائم تک ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ بھی صحیفے آسمانی تھے جو بہت پہلے نازل ہوئے تھے، اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے، کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو، لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انکار کر دیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے کون؟ جو پچھلے قوم، مکے میں نہیں، دوسرے قوم میں جتنے انبیاء آئے تھے، ان کے قومیں تھی، ساری تھی، ان لوگوں نے سارا کیا کیا؟ کفار مکہ کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے تکذیب اور انکار جو کیا ہے، جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم تکذیب کر کے بچ جاؤ گے، تم سے پہلے والے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، دیکھیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا، دیکھیے میں اس کا ترجمہ پورا دیکھ لیتی ہوں، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے مال، فرعون کے پاس تو جادو کا پاور تھا، ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی پاور تھا، تو ان کو جو دے کے رکھا ہوا تھا، قوم عاد اور قوم ثمود بڑے لہیم شہیم پہاڑوں میں کھود کے گھر بنا دیتے تھے، علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کی جو امت کی عمر تھی بہت زیادہ تھی، قوتیں بہت زیادہ تھیں، نوح علیہ السلام کے قوم کی عمریں زیادہ تھی، بڑے قوت والے تھے، وہ تو زمین میں چل پھر کے دیکھو کیا کیا دے کے رکھا ہوا ہے، ان کو جو دیا تھا تمہارے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچا۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کوئی کہانی آپ سوچیں، آیت ہے، میں آیت کا ترجمہ کر رہی ہوں، اور کوئی اپنے سے اس میں دیکھے، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، وما بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ آیت پھر سے پڑھتی ہوں، دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ یعنی 10واں حصہ، مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، جو کچھ ان کو دیا اس کا تو تمہیں 10واں حصہ بھی نہیں ملا، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو ان لوگوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو دیکھو پھر میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ یہ ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، کیونکہ ہسٹری پڑھ کے انسان پریزنٹ میں جیتا ہے اور فیوچر کو پلان کرتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، کیا؟ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، کہ تم کیا کرو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح۔ یہ کیوں کہا گیا دو دو مل کر یا تنہا تنہا؟ کیونکہ جب انسان گروپ میں ہوتا ہے نا تو وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے کسی اور کی سوچ سے، تم دو لوگ سوچو یا اکیلے بیٹھ کے اکیلے کھڑے ہو کے ذرا سوچو تو صحیح، کیا سوچو؟ ثم تتفکروا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، ثم تتفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کیا کہا؟ سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے، کیونکہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، تمہارے درمیان میں ہے، تمہارے ہی بیچ میں پلے بڑے، کبھی کوئی نقصان نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، تو کیا اچانک سے کوئی مجنون کیسے ہو گئے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت میں تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جو دے رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے؟ تم اگر عصبیت
اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو پھر یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے والی آیت ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ بین یدی یعنی تمہارے ہاتھوں کے اب دیکھیں ہاتھوں کے درمیان میں کتنی قریب ہوتی ہے نا چیز، وہاں پر جو استعمال ہوتا ہے آنے والی چیز، قریب کی چیز کو بتایا جاتا ہے، اور کا ایک محاورتاً ہوتا تھا جو تمہارے ایک آنے والے یعنی عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں تمہیں، بڑے سخت عذاب سے پہلے۔ تو کوئی جنون نہیں ہے، غور تو کرو، اکیلے ٹھہرو، دو دو ٹھہرو، سوچو تو صحیح، تدبر تو کرو، تفکر تو کرو کہ تمہارے بیچ میں جو نبی ہے وہ کوئی ان کو مجنون نہیں ہے، کوئی جنون نہیں پکڑا ہوا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے۔ اب دیکھیے اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کا ایک اظہار فرمایا یہاں پر۔ اب انسان کوئی محنت کر رہا ہے، اجر لے رہا ہے تو کہیں گے اچھا یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوگا، اگر سرداری پوچھ رہے تو لگتا ہے کہ اچھا یہ سرداری کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو بھی میں سوال کروں وہ تمہارے لیے، تمہاری جنت، تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کہہ دیجئے کہ میرا رب حق نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ قذفہ کے معنی ہے، دیکھیے تیر اندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی ہیں۔ یہاں پر قذفہ کے معنی کلام کرنے کے آئے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب یقذف بالحق، تو وہ سچی بات کو یعنی حق بات کو نازل فرماتا ہے۔ علام الغیوب، ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حق کے ساتھ میں گفتگو فرماتے ہیں، اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتے ہیں، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی سے نوازتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے لیے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ ثابت کرنے کے لیے آئے تھے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے کہ قل آ چکا ہے، حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ آگے کچھ کر سکے گا۔ یعنی کہ حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر اور شرک ہے۔ یہاں پر قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے کہ یہ من جانب اللہ کلا۔ آیت کی انٹریکیسی دیکھیں، ایک دوسرے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چار مرکزی مضامین کو ثابت کر رہے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں پھر ثابت کرتے ہیں، پھر دلیل دیتے ہیں پھر ثابت کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو ایک بار کے زمین پلٹا دیتے ختم اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے وہاں پر، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو کہا ہے کہ تم کسب کرو، محنت کرو، تم اختیار کرو اعمال کو، تمہارے لیے جزا ہے۔ اسی کی جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر اور شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے جس سے باطل ختم ہو چکا ہے، اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، جس طرح سے فرمایا دوسری آیات میں ہے یہاں پر۔ تو آگے کیا ہے دیکھیں، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ آیات میں دیکھا تھا کہ تمہارے درمیان میں اسوہ رسول کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں ایک نمونہ ہے، ان کے راستے کے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرو، مجھ تک پہنچ جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بس سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، ٹھیک ہے، بے شک ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ دیکھیے جس طرح حدیث میں فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا قریبا مجیبا،
اب یہاں پر یہ نہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہیں، تو جو حدیث مبارکہ کہ تم بحری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے، یعنی زیادہ سے پکار کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کیا ہے، اگر میں بہک جاؤں تو وہ بہکنے کا جو وبال ہے وہ مجھ ہی پر ہے، اور جو اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو وہ بسبب وحی کے ہے جو اللہ تعالیٰ میرے اوپر نازل فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی، قرآن پاک کی حقانیت بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا ثبوت بھی ظاہر ہو گیا یہاں پر۔ وَلَوْ تَرَى اذ فزعوا ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، دیکھیں ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، فلا فوت کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، آپ اس وقت کو دیکھیں جب فزعوا، یہ لوگ یہاں پر کفار گھبرائے پھریں گے، ٹھیک ہے، اذ فزعوا فلا فوت، تو وہ وہاں سے بھاگ نہیں پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ میدان محشر کا بیان ہے، کیا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں کوئی انسان وہاں سے بھاگ نہیں پائے گا، وہاں سے نکل نہیں پائے گا، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یہاں پر کفار کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہر گنہگار کے لیے بھی اگر اس کی مغفرت نہ ہوگی، وہ گناہوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور چاہے گا کہ یہاں سے میں فرار اختیار کر لوں، میں بھاگ جاؤں یہاں سے، لیکن وہ بھاگ نہیں پائے گا وہاں سے، اور وہ پکڑا جائے گا، قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، تو فرشتے گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لپک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے، میدان محشر میں ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی رضا والی حیات اور رضا والی موت عطا فرمائے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر، یہاں پر کہا جا رہا ہے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب اس وقت میں جب کہ فرار کچھ نہیں ہوگی، پکڑے جائیں گے، لپکے جائیں گے، فرشتے ان لوگوں کو پکڑتے رہیں گے، تو یہاں پر کہا جائے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ اب اس وقت تناوش کہتے ہیں، تناوش کا معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں، یعنی اب آخر میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وَأَنَّا لَهُمْ تَنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ یہ جو تناوش، اب یہ لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لائے قرآن پر، یہ جو وقت ہمارا ہے نا ہاتھ میں، کہ جو بار بار میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، یہ بلا رہا ہے اللہ کا کلام سننے کے لیے، اب ہم قرآن کو ترک کر رہے ہیں۔ جب قبر میں چلے جائیں گے، جب محشر میں کھڑے ہوں گے، وہاں پر کوئی کریے کہے قالوا آمنا بہ، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، تو وہاں تو کہیں گے، اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، لیکن اس قدر دور جگہ سے کوئی چیز تمہاری خواہش ہے نا پکڑنے کی، تو کیسے ہو سکتا ہے اتنی دوری؟ یہ جو تناوش، اس کے معنی کیا ہوں گے کہ پکڑنے کے ہے، تو یہ اتنی دور ہے تمہاری آخرت میں آ گئے تم۔ دنیا میں جب تمہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ اللہ کے کلام کے پاس آؤ، اللہ کے کلام کی طرف آؤ، سنو تو صحیح اللہ کہہ کیا رہا ہے قرآن میں، تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہے وَأَنَّا لَهُمْ تَنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اتنی دور کی جگہ سے کیسے کوئی چیز کو انسان حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی کہ وقت جو تھا وہ گزر گیا، آخرت میں ایمان لانے کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی کافر ہے، اور وہاں دنیا ہماری وقت گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں ہم نہیں سنے، اس کے اوپر عمل نہیں کرے، اور وہاں جا کے کہیں گے ہائے ہم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ اللہ نے کیا کہا تھا قرآن میں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں آ کے یہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ یہاں پر یقذفون کہتے ہیں پھینکنے کو، تو دور دراز سے وہ لوگ بن دیکھے یہ قرآن کو انکار کرتے تھے، یعنی کہ اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں، یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو، گڑھا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کہانیاں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، کاہن ہے، شاعر ہے، یا پھر مجنون ہے نعوذ باللہ۔ تو جب کہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس میں نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے انکار کرنے والے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھتے قرآن پاک کو، دور سے ہی وہ پھینک دیتے تھے۔
आगे फरमाया वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअशियाइहिम मिन क़ब्ल, उनके चाहतों और उनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाए। अभी चाह रहे हैं ना कि हम ईमान ले आएँ, लेकिन अब उनके चाहतों के और उनके दरमियान में पर्दा हायल कर दिया जाएगा। यानी आखिरत में वो चाहेंगे कि उनका ईमान कबूल कर लिया जाए, अजाब से उनको निजात हो जाए, लेकिन उनके दरमियान और उनकी इस ख्वाहिश के दरमियान में एक पर्दा हायल कर दिया जाएगा। यानी इस ख्वाहिश को वो उस ख्वाहिश को रद्द कर दिया जाएगा। और फरमाएगा इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब, जैसे कि उससे पहले भी उन जैसों के साथ किया गया था, दुनिया में थे। कमा फ़ुइल बिअशियाइहिम मिन क़ब्ल, जिससे कि दुनिया में थे, यानी कि अज़ाब जब देख लेते थे पिछली उम्मतें, उस वक़्त कहते थे कि हम अब ईमान लाए, तो उनका ईमान कबूल नहीं किया जाता था। जब अज़ाब करीब आ गया तो कहा जाता था अब ये मौत का फ़रिश्ता करीब आ गया, कुल यकीन हो गया, मलकुल मौत को देख के कह रहे नहीं मुझे अब थोड़ा-सा मौका मिल जाए, मैं कलमा पढ़ लूँ या ईमान ले आऊँ या मैं थोड़े से नेक काम कर लूँ, उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो भी उन्हीं की तरह शक और तरद्दुद में पड़े हुए थे। अब ये शक और तरद्दुद इसलिए, अब जो होता है अज़ाब को देख लेने के बेआइनी ही जब अज़ाब को देख लेगा, उसके बाद में उसका ईमान भी किस तरह कबूल किया जा सकते हैं। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रैब और शक से बचो, जो शक की हालत में फ़ौत होगा उसी हालत में उठेगा, और जो यकीन पर मरेगा क़यामत वाले दिन यकीन पर ही उठेगा। अल्लाह ताला के साथ में ईमान जो होता है, मुमिन को मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह के साथ में उम्मीद भी वाबस्ता रखे और यकीन भी रखे और खौफ भी हो। यकीन ऐसा हो कि अगर पूरी की पूरी कायनात में जितने मोमिनीन हैं, अगर सब के सब जहन्नम में डाले जाएंगे और मैं एक अकेला जन्नत में जाऊंगा, तो उसका यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से इतना हो कि वो मैं हूँ। और अगर उसका खौफ ऐसा हो कि सब के सब जन्नत में जाएंगे, मैं एक अकेला जहन्नम में फेंका जाऊंगा, तो अल्लाह का खौफ उसके अंदर इतना हो कि वो सोचे कि वो जहन्नम में जाने वाला मैं हूँ। इसके साथ में ही हमारा सूरह सबा ख़त्म हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबकी दुआओं से अब हम सूरह फातिर शुरू करते हैं।